اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ، علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میڈیا انڈسٹری کا ایک بہت ہی اچھوتا اور منفرد سلسلہ، معلومات کا خزانہ، اس ماڈرن دور میں اٹھتے ہوئے فتنوں کی نشاندہی، ان سے بچنے کے طریقے، بہت ہی زبردست فیڈ بیک کے ساتھ عوام الناس کے تمام طبقوں میں مقبولیت کے سنگ میل عبور کرتا ہوا یہ شاہکار سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ کی تحقیق کس انداز سے آپ بات کو پرسیو کرتے ہیں، پھر اس کا مدلل اور موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ جواب، یہی ہمارے سلسلے کی جان ہے۔ لیٹ سٹارٹ۔ مفتی صاحب، حضور، جانوروں اور انسانوں میں ایک بہت اہم فرق وہ تقلید کا ہے۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ایک اصول ہے، all human beings by nature want to be led۔ ہر انسان کسی نہ کسی کی پیروی ضرور کرتا ہے۔ کوئی قبیلے کی روایات ہوتی ہیں، خاندان کی روایت ہوتی ہیں، یا کسی انسان کو آئیڈیلائز کر لیتا ہے اور پھر ساری زندگی اسی کے پیچھے گزارتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آئیڈیل کی جو ٹریٹس ہیں وہ ڈیفیوز ہوتی ہیں، یعنی وہ جو آئیڈیل بنا چکا ہوتا ہے وہ اپنے آئیڈیل کی ٹریٹس کو، اس کی عادات کو، اس کے خصائل کو اپنے اندر ایبزارب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ کبھی کبھار بغیر کسی کوشش کے ہوتا ہے، خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضور، ان حالات میں اگر دیکھا جائے تو آئیڈیل پر تو بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو رہی ہے۔ وہ جو کرتا ہے لوگ اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ آئیڈیل کے لیے اور وہ جس کو فالو کیا جا رہا ہے، آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو درست ہے کہ انسانی نیچر ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا پسند کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں شوق ہوتا ہے لیڈ کرنے کا، کہ لوگ ان کو فالو کریں، لیکن اکثریت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جو دوسروں کے پیچھے چلنا پسند کرتی ہے۔ اس کے لیے ویسے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، ہیرو ورشپ، ہیرو پرستی۔ تو ہیرو پرستی میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا بڑا مقتدی، پیشوا، آئیڈیل، ہیرو بنا لیا، اب اکثر و بیشتر چیزوں کے اندر اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نیچر کے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے، بلکہ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے بھی غور کریں، مذہبی اعتبار سے تو ویسے ہی ایک بڑی واضح سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتے ہی اس لیے ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی اقتداء کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ لیکن جو لوگ رسولوں، نبیوں کو نہیں بھی مانتے، کسی کے پیچھے چلنا ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور اس کی عادات و خصائل کو اپنانا یہ ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں دنیا میں، مثال کے طور پہ جن ممالک کے اندر دہریوں کی کثرت ہے، ایتھیسٹ، خدا کو نہ ماننے والے، مذہب کو نہ ماننے والے، وہاں پر بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کروڑوں افراد ہوں گے جو کسی ایکٹر کو فالو کر رہے ہوں گے، کروڑوں افراد ہوں گے جو کسی سنگر کو فالو کر رہے ہوں گے، کروڑوں افراد ہوں گے جو کسی پولیٹیشین کو فالو کر رہے ہوں گے، اور وہ فالو اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک والہانہ پن، ایک جذباتیت اور ایک جنونیت نظر آتی ہے۔ ایون کہ اگر کوئی مشہور ہیرو یا کوئی مشہور سنگر کو خاص قسم کا ہیئر سٹائل اختیار کر لے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب 50 لاکھ بیوقوفوں نے ویسا ہی ہیئر سٹائل اختیار کیا ہوا، ابھی تمہیں کیا ہوا، وہ فلاں ہے، تو وہ چونکہ ان کا آئیڈیل ہوتا ہے لہذا قوم ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے۔ سیاستدان کا سٹائل جو بولنے کا ہوتا ہے، جو تکلم کا ہوتا ہے، اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ جو بات بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے کی تھی، تو اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کی عادات اور اس کی خصوصیات اور اس کے خصائل کو اپنایا جاتا ہے، ان کی اتباع کی جاتی ہے۔
اگر آج کے زمانے کے اندر ایک پرلے درجے کا جاہل سنگر یا ایکٹر، جس کا ہو سکتا ہے کہ کوئی معاشرتی مقام نہ ہو، کوئی اس کا سماج کے اندر سٹیٹس نہ ہو، جسٹ اس کی سنگنگ ہے، جسٹ اس کی ایکٹنگ ہے، اس سے ہٹ کے اخلاقیات میں بھلے وہ دنیا کا بدترین انسان ہو، بھلے وہ می ٹو مہم کے اندر اس کا پہلا نمبر آتا ہو، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو فالو کریں گے. تو اگر بد کردار قسم کے یا معاشرتی اعتبار سے جن کی عزت کوئی نہیں ہے، ان کی فالوئنگ اس طرح کی جا سکتی ہے، تو پھر جو کائنات کے بہترین انسان ہیں، جن کی عادات و خصائل کائنات کی بہترین عادات و خصائل ہیں، ان کی محبت کے اندر انہی کی عادات کو کیوں نہیں اپنایا جا سکتا؟ لہذا بھلے وہ 1400 سال پرانی ہے یا وہ 100 سال پرانی ہے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے اندر سالوں کا اعتبار نہیں ہوتا کہ اتنے سال پرانے کے ساتھ تو محبت ہوگی تو اس کی باتیں اپنائیں گے اور اتنے والے کے ساتھ نہیں اپنائیں گے. محبت کے اندر پھر فالو کیا جاتا ہے. آج تک جو لوگ شیکسپیئر کے رائٹنگ سٹائل کو فالو کرتے ہیں، کیا ان کو کہا جاتا ہے یار اس کو تو 400 سال ہو گئے مرے ہوئے، تم آج تک اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ باقی جو چارلس ڈیکنز ہو گیا اور جو ان کے دوسرے ورڈز ورتھ وغیرہ ہو گئے سارے، لیکن اچھا یہ نیوٹن، آئنسٹائن، ان سب کی بہت، ایک تو وہ ہے جو ان کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس سے ہٹ کر ان کی چیزوں کو اپنایا جاتا ہے. آپ کو شاعر ملیں گے عام طور پہ اجڑے بالوں والے، کیا ہوا جی؟ وہ پتہ چلتا ہے جی غالب کی تصویر کے اندر اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اجڑے ہوئے تھے. اچھا اس سے پہلے کسی دوسرے کے بال ایسے اجڑے ہوئے تھے. تو آج تک آپ کو بکھرے ہوئے بالوں والے شاعر ملتے ہیں، حالانکہ شاعری کا بکھرے بالوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک خامخواہ کا ایک ٹرینڈ بن گیا اس شعبے کے اندر، تو اس کو اپنایا جاتا ہے. بعد نے آج تک وہ ٹوپی جناح کیپ ٹائپ کی پہنی ہوتی ہے، وہ بیسیکلی تو جناح کیپ اس کا نام رکھ دیا، ورنہ وہ اس سے پہلے بھی وہ شعراء کی ٹوپی ہے. وہ اب وہ شعراء کی ٹوپی ہے، لیکن آج تک شاعر صاحب جب مشاعرے میں جانے لگے ٹوپی سر پہ رکھ کے جائیں گے. کیا ہوا ابھی؟ آج کے زمانے میں تو نہیں یہ ٹوپی چلتی، لیکن چونکہ وہ مشاعرے میں جا رہا ہے اور کسی بڑے شاعر نے ایسا کیا تھا، لہذا آج تک اس کی تقلید کی جا رہی ہے. تو اسی طریقے سے جو بزرگان دین کے طور طریقوں پہ عمل کیا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن اور حکمت یہ ہوتی ہے. ایک تو حکم الہی ہے، وہ ایک جدا فیکٹر ہے اس کے اندر، لیکن اس سے ہٹ کر ایک محبت وہ ایسا فیکٹر ہے جو ان چیزوں کے اوپر مجبور کرتا ہے. یہ تو ہے فالوئنگ کے اعتبار سے. اب یہ ہے کہ جس کو فالو کیا جاتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب لوگ کسی کی اتباع کرتے ہیں، کسی کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ اس کی صرف اچھائی کے اندر نہیں کرتے، بلکہ اگر اس کی کوئی بری عادت ہوتی ہے اس کو بھی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو آدمی کسی ہیرو کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اگر وہ سگریٹ پیے گا نا خاص سٹائل کے اندر، تو اس کے فالوورز اسی طرح سگریٹ پی رہے ہوں گے. اگر وہ یوں گھما کے سگریٹ پی رہا ہوگا نا، تو پتا چلے گا روڈ کے اوپر ہر بندہ گھما کے سگریٹ پی رہا ہے. کیا ہوا تم لوگوں کو؟ پتا چلا یہ فلاں فلم کے اندر فلاں ہیرو صاحب نے یوں گھما کے سگریٹ پی تھی، تو یہ اس کی اقتدا کر رہے ہیں. یا کسی نے کوئی ڈائلاگ بول دیا، جو ڈائلاگ جس انداز میں بولا ہوا ہے، برسوں گزر جاتے، 50-60 سال گزر جاتے ہیں، اسی طرح کے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو فالو کیا جا رہا ہے اس کی بہت ساری چیزوں کو لوگ اپناتے ہیں. اس کی نرم مزاجی ہے تو نرم مزاجی کو اپنائیں گے، اس کی گرم مزاجی ہے تو اس کو اپنائیں گے. وہ بیسیکلی وہ سمجھتے یہ ہیں کہ لگتا ہے کہ جو پورا پیکج ہے نا وہ ساری عادات کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ہم نے اگر ایسا بننا ہے، ہم نے اگر ایسا فرد بننا ہے، ایسا کامیاب آدمی بننا ہے، تو لہذا جو وہ کرتا ہے ہم نے وہی کرنا ہے. حالانکہ جس وجہ سے وہ اتنا بڑا آدمی بنا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی ہو، ایک خاص چیز اس کی ہو، بقیہ چیزیں اس کے ساتھ کوئی ریلیٹ نہیں کرتی. لیکن لوگوں کی اندھی تقلید کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو باقی چیزیں نا اس کا بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل ہوگا ہی ہوگا. جیسے آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، انگریزوں نے بڑی ترقی کی ہے، اچھا ٹھیک ہے جی ترقی کی ہے، آپ بھی کیجئے، صحیح ہے. اب پہلے نمبر پہ ہم پردہ چھوڑیں گے، پہلے نمبر پہ ہم اپنا لباس بے لباس کریں گے، پہلے نمبر پہ ہم داڑھی منڈوائیں گے، پہلے نمبر پہ ہم پینٹ پہنیں گے، پہلے نمبر پہ ہم موسیقی سنیں گے. بھائی جس ترقی کی آپ بات کر رہے ہو اس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں. موسیقی کی وجہ سے ترقی نہیں کی انہوں نے، بے پردگی کی وجہ سے ترقی نہیں کی، بے حیائی کی وجہ، یہ ان کے اضافی چیزیں ہیں. جو ترقی کی ہے وہ انہوں نے محنت، تحقیق، تجسس، کوشش اور اپنے دماغ کو استعمال کرنے سے کی ہے. یہ باقی ساری چیزیں تو ایکسٹرا چیزیں ہیں.
ان کے اندر فالوئنگ نہیں کی جائے گی کسی کی، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جو جب کسی کو آئیڈیل سمجھ لیا جائے کہ ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے تو پھر اس کی باقی چیزوں کے بھی پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہمارے سامنے موجود ہے اور زندہ ہے، اور وہ اس طرح کا لاہمل اپنی زندگی کا اختیار کرتا ہے، اس کی سٹرگلز، اس کی فیلئر، اس کی سکسیس، اس کی پوری لائف سٹوری ایسی ہے بلا اس کے کہ تخصیص کے کہ وہ انسان دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن وہ انسان جو دنیا میں موجود ہے اس کو تقلید کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہ زیادہ ایک انسان کے لیے سوٹیبل اور زیادہ پریکٹیکل نہیں ہوتا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہم دنیا میں بھی ابھی بھی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں، اصل یہ ہے کہ آپ کو کسی کی زندگی پوری پتہ ہو۔ جس کی پوری زندگی پتہ ہے اس کو فالو کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ جس کی پوری زندگی پتہ نہیں۔ ایک آدمی کی زندگی کی کامیابیاں تو پتہ ہے، ناکامیاں نہیں پتہ، تو اب جس وجہ سے وہ ناکام ہوا آپ ان کو نہیں جان سکتے، ٹھیک؟ لیکن جو دنیا سے جا چکا ہے اس کی تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، لیکن جو ابھی زندہ ہے ہو سکتا ہے اس نے آگے جا کے فیل ہونا ہے، تو وہ جو آگے جا کے یہ فیل ہوگا اور جو اس کے فیلئر کے ریزنز ہوں گے وہ آپ کو ابھی نہیں پتہ چل سکتا، لہذا اس کے اندر آپ کو یہ پرابلم رہے گا کہ آپ جسٹ اس وقت کی اس کی کامیابی کو تو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بیسیکلی کامیابی جو نا یہ یوں ڈکلائن کی طرف جا رہی تھی، آپ کو ڈکلائن کا پتہ نہیں چلا اور آپ نے صرف اس کا انکلائن اور اس کا جو عروج ہے اور اس کی جو پروگرس ہے بس وہ دیکھی ہے۔ جبکہ ماضی کا جو بندہ ہوگا، آپ ایک حکمران کو لے لیں، ایک حکمران کی پالیسیز ماضی کے اندر بڑی کامیاب ثابت ہوئیں، پھر اس نے کچھ تبدیلیاں کی، وہ ناکام بھی ہو گیا، پھر وہ کامیاب ہو گیا، آپ کے سامنے سارا ماڈل موجود ہے۔ اس کی بنسبت اس وقت ایک دنیا کا ملک ہے جو بڑا کامیابی سے ترقی کر رہا ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یار جیسے یہ ترقی کر رہا ہے میں بھی ویسے کروں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت اسی کامیابی کے اندر کچھ دوسری چیزیں بھی چل رہی ہیں جس نے ایٹ دا اینڈ اس کو ناکام بنانا ہے، لیکن آپ تو پورا اس کو لے کے چلے جا رہے ہیں۔ اب پتا چلا کہ جس دن وہ ناکام ہوا اس دن آپ بھی ناکام ہو گئے، لیکن جبکہ ماضی کے اعتبار سے یہ خدشات کم ہو جاتے ہیں۔ کچھ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے کسی بھیجے ہوئے برگزیدہ پیغمبر کی اتباع کی جاتی ہے، وہاں پر فیلئر کی کوئی چیز نہیں کہ وہاں پر تائید الہی موجود ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اس سے ہٹ کر انسانوں کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر کامیابی، ناکامی، اچھائی، برائی دونوں طرح کے پہلو ہو سکتے ہیں، تو لہذا یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو پاسٹ کی شخصیات ہیں آپ کو ان کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی آج کے زمانے کی جو شخصیات ہیں ان کی پیروی کریں گے تو اس کے اعتبار سے آپ کو کامیابی ملے گی، وہ چیزیں کہ جو پچھلے زمانے میں تھی نہیں آج ہیں۔ اب آج کے زمانے میں اگر کوئی سافٹ ویئر کمپنی چلا رہا ہے تو اب آپ 200 سال پہلے تو کوئی بندہ نہیں تلاش کر سکتے کہ یار سافٹ ویئر کمپنی میں وہ کیسے سکسیسفل ہوا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آج کے زمانے کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کوئی بزنس کا وہ طریقہ کہ جو آج ہی ایجاد ہوا ہے اور آج کے زمانے میں پایا جا رہا ہے، اس کے لیے 200 سال پہلے کی آپ مثال نہیں لے سکتے۔ آپ بیسکس لیں گے کہ بیسکس تجارت کی یہ ہیں، ٹریڈ کی یہ ہیں، اور آپ ان کو فالو کریں گے، تو لہٰذا یہ چیزوں کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے یہ چیزیں مختلف کرائٹیریا آف لیڈرشپ یہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اینڈ وی آر باؤنڈ بائی دا ٹیکنالوجی آف آر ٹائم، جو ہمارا ٹائم ہے obviously اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ دیکھیے سمپل فارمولا اس کے اندر یہ ہے کہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ جہاں اس کو پائے حاصل کر لے، تو لہذا ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں کسی چیز کے اندر کوئی دوسرے ملک میں، کوئی دنیا کے دوسرے کنارے کے اوپر ایک بندہ ہے کہ جو اس کو بہت اچھے انداز میں چلا رہا ہے، تو ہم اس کو اختیار کر لیں گے۔ تو آج کے زمانے میں ہوتا ہے یہ جتنے اسلحے بنتے ہیں تو اس کے اندر ہم کو 200 سال پہلے کی چیزیں تھوڑی دیکھتے ہیں، آج کے زمانے میں فلاں ملک نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو اس کو خطرات ہیں جو ٹل گئے، تو ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو آج کے زمانے کی زندہ موجود حقیقت ہوتی ہے جس کو جو ہے فالو کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس اعتبار سے میں نے کلام عرض کیا۔ اب وہ جو دوسری بات آپ نے پہلے ذکر کی تھی، پوچھی تھی کہ جو لیڈر ہے اس کے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں ہم اپنے مذہبی تناظر میں دیکھیں تو اس کے اندر تو چند چیزوں کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ ایک آدھ چیز کی تو دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن خاص مذہبی اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے دین کے اندر ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ جو بھی اچھا عمل کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا، اس کا اجر
اور اس کا معاوضہ لوگوں سے طلب نہیں کیا جائے گا کہ لوگ مجھے اس کا ریگارڈ دیں، لوگ مجھے اس کا ریوارڈ دیں، لوگ اس کے اندر میری شخصیت کو مانے جانے. اسے ریاکاری کہتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہے تو اخلاص ہے، لیکن اگر دنیاوی مفادات اس کے اندر مطلوب و مقصود ہیں تو وہ ریاکاری بن جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی عمل کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کو فالو کریں. لیڈر ہے، عمل کرتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو فالو کریں. یہ بذات خود بڑی اچھی چیز ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے کہ آپ نے کچھ اعمال ایسے کیے اور قصدن لوگوں کے سامنے کیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ طریقہ ہے، یوں کرنا ہے، تاکہ آپ کو فالو کریں. ایک موقع پہ کوئی سفر تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں کے دوران علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اونٹنی پر بیٹھ کر پانی پیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کا روزہ نہیں ہے. یہ اس لیے تھا کہ سفر کی مشقت یا ایام حج کا اگر معاملہ تھا تو ان کے اندر روزہ رکھنا جو ہے وہ آدمی کے لیے مشقت کا باعث بن سکتا ہے، لہذا یہ طریقہ موجود ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے. اسی طریقے سے بعض اور افعال ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے کیے. جیسے ظہر کی نماز کے اندر نبی پاک علیہ السلام کیا قراءت فرماتے تھے؟ آپ نے ایک آدھ آیت اونچی آواز سے پڑھی، حالانکہ ظہر کے اندر قراءت آہستہ آواز میں کی جاتی، لیکن آپ نے اونچی آواز اس لیے پڑھی، نمبر ایک تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان نمازوں میں بھی قراءت کی جاتی ہے. نمبر دو یہ پتہ چل جائے کہ ان نمازوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کیا قراءت فرماتے ہیں، تو یہ لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے. اچھا، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو یہاں پر باقاعدہ اپنا عمل لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اس طرح کرو. تو یہ چیز کہ جس کو لوگ فالو کرے، اگر وہ آدمی دوسروں کے سامنے کرتا ہے تو یہ دوسروں کے لیے ایک اچھی ترغیب کا باعث بن جاتی. ایک پیر ہے وہ اپنے مریدوں کے سامنے، ایک عالم ہے وہ اپنے شاگردوں کے سامنے، ایک مقتدا ہے وہ اپنے اتباع کرنے والوں کے سامنے کوئی عمل کرتا ہے تو دیکھنے والوں کو جذبہ ملتا ہے، دیکھنے والوں میں شوق پیدا ہوتا ہے. تو اس کی باقاعدہ علماء نے ترغیب دی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے دیکھ کر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اسے ملے گا. ایک آدمی نے عمل کیا، دوسروں نے دیکھ کر اس کی پیروی کی، تو پیروی کرنے والوں کا ثواب بھی اس اصل بندے کو ملے گا جس نے وہ طریقہ لوگوں کے سامنے شروع کیا. اچھا، اب یہ تو اپنی جگہ ایک بات ہوگی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر آدمی اپنے ذہن میں، جو مقتدا ہے، جو پیشوا ہے، وہ اپنے ذہن کے اندر تو یہی کر رہا ہے کہ میں لوگوں کی ترغیب کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، لیکن شیطان تو اس کے ساتھ ہے. کوئی بعید نہیں ہے کہ شیطان اسی راستے سے ریاکاری اس کے دل میں ڈال دے کہ اپنے ذہن میں تو اس نے یہ سوچ کے شروع کیا تھا کہ لوگ میری اتباع کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ ہر عمل ہی لوگوں کے سامنے کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں پتہ چل جائے کہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق چاہ بھی پڑھتے ہیں، نفلی روزے بھی بڑے رکھتے ہیں، فلاں عمل بھی کرتے ہیں. تو اب یہاں جو ریاکاری کا فیکٹر ہے یا لوگوں سے تعریف سننے کا فیکٹر ہے، حب جاہ کا فیکٹر ہے، یہ پیدا ہو سکتا ہے. تو لہذا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پھر جو اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی معصوم ہیں، ان میں یہ فیکٹر نہیں ہوتا، لہذا وہ ہر عمل جو لوگوں کے دکھانے کے قابل ہے وہ لوگوں کے سامنے کر بھی لیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ معصوم ہے، ریاکاری سے محفوظ ہے، اخلاص کے پیکر ہیں. لیکن دوسرا کوئی بندہ کرے گا تو اس کے لیے سخت خدشہ موجود ہے کہ شیطان اس کو گھما کے دوسری طرف لے جائے. یہ بیچارہ ساری زندگی یہ سمجھتا رہے کہ میں دوسروں کی ترغیب کے لیے عمل کر رہا ہوں، لیکن پتہ چلے کہ حقیقت کے اندر ترغیب نہیں ہے، اپنے عمل برباد کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایک تو یہ پہلو. دوسرا یہ ہے کہ جو لیڈر ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے دین نے ایک بڑی بنیادی تعلیم دی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لیڈر دوسروں کو تو ترغیب دیتا رہے لیکن خود کچھ نہ کرے. دوسروں کو نیکی کرنے کا کہہ رہا خود نہیں کر رہا، دوسروں کو بھلائی کرنے کا کہہ رہا خود نہیں کر رہا، دوسروں کو اچھائی کرنے کا کہہ رہا خود نہیں کر رہا. یہ طرز عمل جو ہے اس کی دین کے اندر، قرآن کے اندر مذمت بیان کی گئی ہے. فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو خود نہیں کرتے، یا اور اس کے علاوہ بھی آیات ہیں. تو لہذا یہ پہلو جو ہے یہ لیڈر کی ذمہ داری میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں نا تو پھر کرے بھی. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو بولتا رہے اور خود کچھ نہ کرے. اچھا، پھر ایک اور بات ہوتی ہے
کہ چونکہ لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے لہذا اس کو محتاط ہونے کی زیادہ حاجت ہے. اس کی بعض اوقات بڑی معمولی سی باتیں دوسروں کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی. میں نے ایک بزرگ کا فرمان پڑھا, انہوں نے فرمایا کہ پہلے ہم بھی مل بیٹھ کے ہنستے تھے اور بڑی کھلی ڈلی باتیں کرتے تھے, لیکن جب سے ہم مقتدا بن گئے تب سے ہم نے ہنسنا چھوڑ دیا. تو ہنسنا چھوڑ دیا سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہنسنا زندگی سے نکل گیا. وہ جس انداز کے اندر پہلے ایک بہت ہی زیادہ ایک آدمی فریلی بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے, ان چیزوں کو چھوڑ دیا کہ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. اب ایک مثال کے طور پہ ایک مقتدا آدمی ہے جس نے زندگی کے اندر بہت کم کوئی مزاح کا عمل کرتا ہے, لیکن کوئی ایسا وقت تھا کہ کسی مجلس میں اس نے بہت زیادہ مزاح کیا اور کسی فالوور نے اسی مجلس میں اس کو دیکھا, وہ پوری زندگی مزاح پہ لگا رہے گا. وہ کہے گا نہیں جی میں نے اپنے پیر صاحب کو یا اپنے استاد صاحب کو یا میں نے اپنے فلاں مقتدا کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا لہذا میں ایسا ہی کروں گا. تو یہ اس کا عمل دوسروں کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارک ہے, فرمایا خیار الناس خیار العلماء و شرار الناس شرار العلماء. فرمایا لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو بہترین علماء ہیں اور لوگوں میں بدترین وہ ہیں جو بدترین علماء ہیں. وجہ یہ ہے کہ عالم کے عمل کو امت اس کو قبول کرتی ہے اور اس کے مطابق چلتی ہے. اب اگر عالم اچھا کر رہا ہے تو لوگ اس کو فالو کریں گے, تو یہ عالم بہترین ہوا, اور عالم اگر برا کرتا ہے تو لوگ اس کو فالو کریں گے, تو لوگوں کی اس برائی کا سبب جو ہے وہ یہ عالم بنا. اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک جگہ فرمایا کہ علماء جو ہیں یہ ملامتی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے. ملامتی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام کرنا جو گناہ تو نہیں ہے لیکن لوگوں کی نظر کے اندر جو ہے نا وہ معیوب ہیں اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو یہ بزرگان دین کی ایک قسم تھی جو اس انداز میں چلتی تھی تاکہ اپنے دل سے حب جاں نکالے, ریاکاری نکالے, لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہو, وہ اس طرح کا ان کا ذہن تھا. لیکن یہ وہ بزرگ اور صوفیہ کر سکتے ہیں, عالم ایسا نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ عصر کی سنتیں, ایک عالم جو ہے مسجد میں آ کے اذان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا, 15 منٹ باقی ہیں, وہ آرام سے بیٹھا ہوا, سنتیں نہیں پڑھ رہا, عمل اس کا گناہ نہیں ہے, لیکن اس کا اثر لوگوں پہ کیا ہوگا یہ آپ خود غور کر لیں کہ لوگ بولیں گے یار 15 منٹ خالی بیٹھ کے انہوں نے گزار دیا, 4 سنتیں نہیں پڑھی انہوں نے. تو اب لوگوں کی نظر میں آہستہ آہستہ سنت کی اہمیت کم ہو جائے گی. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر عالم مستحب چھوڑے گا تو لوگ سنت چھوڑیں گے, عالم سنت چھوڑے گا تو لوگ فرض چھوڑیں گے, عالم فرض چھوڑے گا تو لوگ کفر کریں گے. وجہ یہ ہے کہ عالم نے فرض چھوڑا تو اس کو اتنا تو پتہ یار فرض ہے تو گناہ ہے چھوڑنا اس کا, لیکن دوسرا بندہ تو یہ کہہ کے چھوڑے گا مولوی صاحب نے چھوڑ دیا تو ہمیں کیا مسئلہ ہے. اب یہ کہنا جو نا ہمیں کیا, اگر ہم نے فرض چھوڑ دیا تو یہ ہو سکتا ہے اس کے استخفاف, فرض کے ترک کو معمولی سمجھنے اور اسے کچھ نہ سمجھنے, یہ اس کی طرف لے جائے اور یہ کفر میں لے جائے. تو لہٰذا جو مقتدی پیشوا ہوتا ہے اس کی بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی یہی ہے, جس پارٹی کا لیڈر شراب پیے گا اس کے نیچے والوں کے اندر وہ عمل جائے گا ہی جائے گا, کیونکہ وہ تنہا کسی واش روم میں بیٹھ کے نہیں پی سکتا, اس کو محفل ہی چاہیے, اس کو مجلس ہی چاہیے, اور اس کی خبر باہر نکلنی اور لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. تو جو جیسا لیڈر ویسے اس کے پیچھے اتباع کرنے والے لوگ. اچھا صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیڈر مسٹ بی ویری ویری کیئرفل, اور وہ ایسا لیڈر ہو, لوگ ایسے بندے کو یا اسی چیز کو اپنا آئیڈیل بنائیں جہاں سے انہیں ہر چیز کے بارے میں ایک معیار ملے. اور جس طرح آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بڑھ کر تقلید کا کوئی معیار ایگزسٹ کرتا ہی نہیں. ایک چیز میں تھوڑی سی عرض کر دوں, دیکھیں اس کی حاجت پڑتی ہے, وہ یہ ہے دیکھیں بہت ساری چیزوں میں جو ہم نے کسی کو جو ہے وہ کسی کو فالو کرنا ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر جگہ سے ملے. آپ کو مذہبی چیزیں, معاشرتی چیزیں, اخلاقی چیزیں تو آپ کو دینی لیڈر سے ملیں گی, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو لازمی بات ہے وہ عالم سے نہیں ملے گی, وہ آپ کو کسی میڈیکل پروفیسر سے ملے گی. آپ انجینئرنگ بھی اسی طرح سیکھیں گے, آپ کو اگر پولیٹکس سیکھنی ہے تو وہ آپ کسی پولیٹیشین سے سیکھیں گے.
اس میں یہ دیکھا جائے، اس میں کیونکہ بہت ساری چیزیں ضروریات زندگی ہیں، میڈیکل کی تعلیم، انجینئرنگ کی تعلیم، دیگر 20 ہزاروں چیزیں جو زندگی کے عام معمولات ہیں، ایون کہ جو مکینک ہے، ایون کہ جو کیا نام ہے پلمبر ہے، جو الیکٹریشین ہے، یہ سب نے کسی استاد سے سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ بھی جب کسی کو استاد بنائے نا تو اس کی حرکات و سکنات کو پہلے دیکھ لیا کریں۔ وجہ یہ ہوگی کہ جس نے جیسے کے پاس سیکھا ہوگا، جس نے جیسے کے پاس سیکھا ہوگا، یہ بعد میں وہی کر رہا ہوگا۔ اگر اس نے کسی ایسے الیکٹریشین سے یہ اپنی جو ہے وہ الیکٹریشین کا کام سیکھا کہ جو ہر وقت گانے لگا کے رکھتا تھا، تو یہ بھی جب اپنی شاپ کھولے گا نا تو یہ بھی ہر وقت گانے لگا کے بیٹھا ہوگا۔ اور اگر کسی نے ایسے کے پاس سیکھا تھا کہ جو ہر وقت نعتیں لگا کے رکھتا تھا تو یہ بھی بعد میں نعتیں سن رہا ہوگا۔ کسی نے ایسے ڈاکٹر سے اگر میڈیکل سیکھی کہ جس کا کردار بڑا گھناؤنا تھا، اور جو کالجز کے اندر خصوصاً میڈیکل کالجز کے اندر ہوتا ہے وہ انہی برائیوں کے اندر، اور وہی جو کچھ وہاں پر ہوتا ہے جس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے، جو ایسے کسی پروفیسر سے سیکھے گا تو اس کے پیچھے والے بھی وہی والی حرکتیں کر رہے ہوں گے بعد میں۔ تو لہٰذا ایسی جگہوں پہ اس سے سیکھا جائے کہ جہاں پر اس کے غلط کردار کا حصہ اس کے اندر نہ آئے، اچھے کردار کا حصہ اس کے اندر آئے۔ اسی لیے شرابی شاعروں کے پاس شاعری سیکھنے والے بعد میں شرابی بنتے ہیں، اور نیک سیرت شاعروں کے پاس سیکھنے والے بعد میں اچھی سیرت والے شاعر بنتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ریزن اور فیکٹر ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے اندر بعد میں نظر آتا ہے، تو لہذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ حضور، نیکسٹ کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں اصول ہوتا ہے کہ اگر 3-4 مریض اکٹھے آ جائیں اور ڈاکٹر اس وقت آبویسلی ان شارٹ سپلائی ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، ہاؤس آفیسر ہے، پی جی ٹرینی ہے، سینئر رجسٹرار ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہے، فل پروفیسر ہے، تو ڈاکٹر اس وقت یہ گیس کرتا ہے کہ کس مریض کو زیادہ توجہ دی جائے۔ عام طور پہ ایکوپمنٹ بھی کم ہوتے ہیں، ایسے اوزار وغیرہ بھی کم ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر میں چن لیتا ہے اس کو جو سب سے زیادہ کریٹیکل سچویشن میں ہے، آئی سی یو میں، ایمرجنسی میں، وارڈ میں، او پی ڈی کا کیس جو ہوتا ہے، اور obviously وہ آئی سی یو والے کی طرف ہی بڑھتا ہے۔ تو بطور ایک مفتی کے الحمدللہ آپ معاشرے کے اندر جو روحانی امراض ہیں، جو گناہوں کے امراض ہیں، ان کے اوپر ایک دقیق نظر رکھتے ہیں، آپ کا کام بھی بہت اچھا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ایک رجحان ہے وہ لبرلزم، لادینیت، ایتھیزم کی طرف بہت زیادہ ہے۔ آپ اس کے اوپر ایک ایک اس کے پہلو، بلکہ بڑے مائنر پہلوؤں کو بھی ٹچ کرتے ہیں جو کہ انسان کی نظر سے اگنور ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بہت جگہوں سے پینیٹریٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں دیگر جو برائیاں ہیں ان کے مقابلے میں یہ برائی سب سے زیادہ ہے، اور یہ آئی سی یو کیس بنتا ہے کہ آپ اس کو اتنا ایڈریس کرتے ہیں؟ دیکھیں، کسی چیز کی طرف زیادہ توجہ دینے کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہی سبب ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ کنڈیشن اسی کی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے آئی سی یو کی مثال دی، ایک نارمل مریض آیا، ایک بالکل جناب ایکسیڈنٹ سے خون بہ رہا ہے، اس کو آئی سی یو کے اندر ڈالا گیا ہے، تو اسی کی طرف سب سے پہلے توجہ دی جائے گی۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسری اشیاء، دوسرے مریضوں کی طرف اور بہت سارے متوجہ ہوتے ہیں، کسی مرض کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا تو لہذا آپ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جب تک کینسر اتنا زیادہ نہیں تھا تو اس کی طرف کوئی میڈیکل بھی، ڈاکٹرز بھی کوئی اتنے زیادہ اس کی طرف متوجہ نہیں، لیکن جب یہ مرض بڑھ گیا تو اب اس کی تعلیم کی طرف بھی اور اس کے ہاسپٹلز کی طرف بھی اب بہت زیادہ ایک جو ہے نا وہ توجہ لوگوں کی ہو چکی ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر جو مرض زیادہ ہوتا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی حاجت ہوتی ہے۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس پتہ نہیں ہر 6 بندے کو ہے یا 5ویں بندے کو ہے، اس قدر بڑھ چکی ہے۔ شوگر اس قدر زیادہ پاکستان میں، ہارٹ کے امراض بے تحاشا پاکستان۔ ابھی کینسر کی پرسوں ترسوں جو رپورٹ ہے اس پر تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ 1 کروڑ عورتوں کو پاکستان کے اندر کینسر ہے، یعنی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا۔ تو اور پتہ نہیں کتنے امراض ہیں، ایون کہ یہ ایڈز کا مرض جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو پاکستان میں کہاں، یہ تو ان کا ہے، لیکن یہاں پتہ چلا کہ شہروں کے شہر 99% اس کے اندر مبتلا ہے۔ اس قدر تیزی کے ساتھ یہ مرض ان کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ پتھری کے امراض ہیں، گیسٹرو کے امراض ہیں، یعنی امراض کی کثرت کی وجہ سے حقیقت تو یہ ہے کہ امراض اتنے ہیں کہ خود ڈاکٹروں کا دماغ ہی گھما ہوا ہے کہ یار کس مریض کو پکڑیں، کس کو بچائیں، کس کو جو ہے نا کس کا علاج کریں۔ مریض زیادہ ہیں، ڈاکٹرز تھوڑے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں فتنوں کا معاملہ بھی یہی ہے، جس طرح ظاہری امراض اتنی کثرت کے ساتھ ہیں اور ان کے مریض اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ ڈاکٹر پریشان ہیں کہ یار کن مریضوں کا علاج کریں اور کس کس مرض کا علاج کریں۔ یہی معاملہ روحانی
اور دینی امراض کا ہو چکا ہے کہ دینی طور پہ اتنے فتنے ہو چکے اور اتنے لوگ ان فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ علماء کے جن کا کام دعوت نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، وہ کنفیوز اور پریشان بیٹھے کہ یار روکیں کس کو، پکڑیں کس کو۔ اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب فتنے بڑی کثرت کے ساتھ ہوں گے، ایک بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا، یعنی اس قدر کثرت کے ساتھ فتنے ہوں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر فتنوں کی گنتی ہی کروائیں نا تو آپ یقین کیجئے کہ اسی کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ حیرت ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو ایک قسم کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ یار اتنوں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ عمل میں دیکھتے ہیں تو عمل کے اندر آپ جو نیکیوں کے اعمال ہیں ان کو علیحدہ دیکھ لیں، جو گناہوں والی چیزیں ان کو علیحدہ دیکھ لیں۔ پاکستان میں نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ 5% پاکستانی نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ روزہ رکھنے والے، اب آپ دیکھ لیں روزے رکھنے والوں کی کتنی تعداد ہے کہ جو روزہ رکھنا چھوڑتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والے ہمارے ہاں کتنے ہیں؟ ذکر اللہ کرنے والے ہمارے ہاں کتنے ہیں؟ دوسری طرف آپ گناہوں میں دیکھیں تو معذرت کے ساتھ اس کے تو فیگرز ہی بیان کرنا مشکل ہے۔ پاکستان میں شراب کتنی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ عام معاشرے اور ماحول میں رہنے والے بندے کو اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر شراب کتنی ہے، کتنی جگہوں پہ، یعنی کیا کہاں کہاں پائی جاتی ہے، اس کے نام لینا شروع کرے، حالانکہ ہمارا ملک اس شراب کے چکر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے کیا ہو چکا ہے جس کی ڈیٹیل چھپی ہوئی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود شراب کتنی ہے، بدکاری کتنی ہے، بے حیائی کتنی ہے، گندی ویب سائٹس کے اندر پاکستان کا 6 نمبر تھا پچھلے ملک پہ دیکھنے کے اندر۔ یہ بے عملی اور بد عملی، رشوت کے اندر ہمارے سر پہ اگر پہلے نمبر کا انعام رکھا جائے نا تو شاید ہم اس کے سزاوار ہی ہوں گے کہ اس قدر کرپشن ہمارے ہاں، اس قدر برا حال ہے۔ اچھا پھر ملاوٹ ہے، جعلی ادویات ہیں چیزوں کے اندر۔ یہ فوڈ انسپیکشن شروع ہوئی تھی ابھی 1-2 سال پہلے، تو جو کارہائے نمایاں ہماری قوم کے افراد نے سر انجام دیے وہ سب کے سامنے۔ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں خالص مل رہی ہے، کیا چیز ہے جو ہمیں ڈھنگ سے مل رہی ہے۔ تو اس طرح ظلم و ستم دیکھ لیں، لوگوں کو عدل و انصاف کی فراہمی کو دیکھ لیں، تو کتنے فتنے کہ جن کو آپ جو ہے نا وہ یعنی آپ کاؤنٹ کریں گے، ان کو کنسیڈر کریں گے اور ان کا کچھ علاج کرنے کی کوشش کریں۔ اب آ جائے دین و ایمان کی طرف۔ دین و ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ باتیں کہ جو کسی زمانے میں لوگ سوچتے بھی نہیں تھے آج بولتے ہیں۔ آپ کو دہریت کے اوپر بولنے والے ایک نہیں ہزاروں ملیں گے۔ آپ کو اسلام کا انکار کرنے والے، اسلام کا مذاق اڑانے والے، نماز کا مذاق اڑانے والے، داڑھی کا مذاق اڑانے والے، دینی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے، اسلام کو قبائلی اور 14 سال کا پرانا نظام کہنے والے، اسلامی احکام و حدود کا انکار کرنے والے، آج کے زمانے میں اسلام قابل عمل نہیں ہے، سود کی تائید کرنے والے، بے پردگی کی حمایت کرنے والے، ناچ گانس ڈانے کی حمایت کرنے والے، یہ آپ کو قدم قدم پہ ملیں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں ملیں گے کہ آپ اگر چینلز دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کا جو ہے، اسلام کا تو نام لینے والا شاید ہی آپ کو نظر آئے۔ آپ کو شراب کی حمایت میں بولنے والا چینل پہ ملے گا، آپ کو بدکاری کی حمایت میں بولنے والا چینل پہ ملے گا، آپ کو گندی سے گندی ویب سائٹ کو پروموٹ کرنے والے چینل پہ ملیں گے، آپ کو اسلام کا نام لینے پہ بدکنے والے چینل پہ ملیں گے۔ لیکن اسلام افسوس کہ وہ چاند ہے کہ جس کا حالہ نہ رہا کا معاملہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تائید میں، اسلامی احکام کی تائید میں بولنے والا بندہ ہی کیوں نہیں ہوتا۔ پھر یہ تو صرف اس کی یہ جو الیکٹرانک میڈیا اس کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ آپ چلے جائیں تو پھر وہاں جو فتنوں کا بازار گرم ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے، پہلے یہ صرف بہت اپر لیول پہ جا کے اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، اب تو ہر دوسری یونیورسٹی کے اندر یا شاید ہر یونیورسٹی کے اندر ہی لادینیت اور الحاد جو ہے یہ اس کی تعلیم عام ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ہی مثال کے طور پہ ہمارے ایم اے انگلش پر پورے پاکستان میں ہر یونیورسٹی کے اندر ایم اے انگلش کے اندر جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے وہ فلسفہ کون سا ہے؟ کیا وہ امام غزالی کا ہے؟ کیا وہ کوئی اسلامی فلسفہ ہے؟ بھائی اس کے اندر تو آپ جن لوگوں کے فلسفے پڑھا رہے ہیں اس کے اندر وہ تو دہری قسم کے فلسفی ہیں۔ آپ اگر ہیگل کو، کانٹ کو، ڈانٹے کو اور اس کے علاوہ اور جو دوسرے بڑے بڑے فلاسفرز کو پڑھاتے ہیں تو ان کے فلسفے کیا ہیں؟ کیا وہ اسلام ہے؟
اچھا ہمارے ہاں کیا اگر ان کو پڑھایا جاتا ہے تو کیا پروفیسر ساتھ میں ان کا رد بھی کرتے کہ یہ غلط ہیں اور اصل اور صحیح وہ ہے جو اسلام کہتا ہے اور اسلام کے صحیح کہنے کے دلائل یہ ہیں؟ کیا آپ کو ایسا کوئی پڑھانے والا ملتا ہے؟ نہیں ملتا. تو مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے کالجز میں، مسلمانوں کی یونیورسٹیز کے اندر یہ والی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. دہریت، الہاد، لادینیت کھل کے پڑھائی جا رہی ہے. آزادی کے نام کے اوپر کیا کیا سوچ دی جا رہی ہے. مصطفیٰ یہ دو چیزیں ہو گئیں. ایک آپ نے فرمایا کہ میڈیا کے اوپر آ کے یہ باتیں کہی جاتی ہیں، وہاں پر تھوڑا سا اس کو ذرا یوفیمزم کر لیا جاتا ہے، اس کو اوپر غلاف چڑھا لیا جاتا ہے، اور یہاں پہ چونکہ سلیبس میں شامل ہے تو اوپنلی یہ کام ہوتا ہے. ہاں بالکل اوپنلی ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہمارے ہی اگر کالجز کے اندر سیگمنٹ فرائیڈ کا فلسفہ پڑھایا جائے گا تو اس میں کیا تقوی آئے گا؟ فرائیڈ، ہاں بالکل. فرائیڈ کے فلسفے سے تقوی آئے گا کیا؟ بھئی وہ تو فلسفہ ہی بے حیائی کا ہے، وہ تو معاذ اللہ محارم تک سے اسی طرح کی حرکتوں کی باتیں کرتا ہے. تو اس قدر شیطانی فلسفہ اگر ہمارے ہاں باقاعدہ نصاب میں شامل یا اس کو باقاعدہ ڈسکس میں لیا جاتا ہے اور اس کا کوئی رد نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ آپ نے ماحول وہ پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ جس کے اندر جس نے جو بولنا ہے بولے اور جس نے جو کرنا ہے کرے، اور جس نے جیسے بیٹھنا ہے بیٹھے، اور جس نے جہاں جا کے ملنا ہے ملے، اور جس نے جو آپس میں باتیں کرنی ہے کرے. تو جب پورا ماحول معاشرہ اسی طرح کا آپ بلڈ کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ جو سیکولرزم کا، لبرلزم کا فتنہ ہے، ابھی اچھے کھلم کھلا بولتے جی ہم سیکولر ہیں، ہم سیکولر ہیں، لیکن ذرا جو سیکولرز ہیں تھوڑی سی ان کی ہسٹری تو پڑھیں. جو سیکولرز جو ہے یہ سیکولرزم کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اس کی بنیاد تو مغرب سے ہے. مغرب کے بعد جو ہے نا یہ رشیا وغیرہ اس کے اندر آتے ہیں. یہ جنہوں نے سیکولر کا نام لیا اور لبرلزم کا نام لیا ہے تو وہ اس میں کس انتہا کو گئے ہیں. اور آپ اگر یہاں پر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو آپ نے کہاں باؤنڈریز مقرر کی ہوئی ہیں کہ جناب یہاں تک تو ہم اس کو قبول کریں گے، اس سے آگے نہیں. آپ جب پڑھ رہے ہیں، جب پروموٹ کر رہے ہیں، اور جب اس کی باؤنڈریز اور لمٹس نہیں ہیں تو جہاں تک وہ گئے وہیں تک آپ جا رہے ہیں، وہیں تک آپ لے جانا چاہ رہے ہیں، وہیں تک آپ قوم کو پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو تباہی اور جو بربادی کے اسباب ہیں وہ تو سارے کے سارے جمع کیے جا رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یعنی دل جلتا ہے. اور پھر وہی میں نے عرض کیا نا کہ اتنے فتنے. آپ ذرا جعلی صوفی اور یہ مزاروں کے حالات آپ ذرا اسے دیکھ لیں. کیا صوفیہ کرام کی تعلیمات وہی ہیں جو ہمارے یہاں تصوف کے نام پہ دی جاتی ہیں؟ تصوف کے نام پر ہی یہ تعلیم دی جاتی ہے وحدت ادیان کی، کہ بھی ہر مذہب ٹھیک ہے، ہر مذہب خدا تک پہنچانے والا، ہر مذہب جو ہے وہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. یہ تصوف کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے. اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب صوفی کانفرنس کون کروا رہا ہے؟ مسلمان نہیں کروا رہے، کفار ممالک اور ان کی حکومتیں ہمارے ملک میں تصوف کو فروغ دے رہی ہیں. یعنی کہ مسلمانوں کو نیک بنانے کا جذبہ، ان کو متقی، پرہیزگار، خوف خدا والا، ان کو جو ہے وہ صابر، شاکر، کانے بنانے کے لیے ان کو کفار ممالک کی حکومتیں جو ہیں وہ بیچاری کوشش کر رہی ہیں. ان کو اتنا لاڈ آیا ہوا ہمارے اوپر، ان کو اتنا پیار آیا ہوا ہے ہمارے اوپر. وہ کبھی ہمارے ملک میں صوفی کانفرنس، تو کبھی پڑوسی ملک میں تصوف کانفرنس، تو کبھی کسی ملک میں. اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے اپنے جو فارن افیئرز کے آفیسرز ہیں باقاعدہ وہ مقرر کیے ہوئے کہ جناب پاکستان میں تصوف کو پروموٹ کرنے کے لیے مثال کے طور پہ جناب یہ فلاں مشہور زمانہ بندہ جو ہے نا وہ اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے. یعنی وہ جو غیر مسلم ہے وہ ہمیں تصوف سکھائے گا، مسلمانوں کو صوفی بنائے گا. تو وہ کیا ہے؟ وہ صوفی نہیں بنائے گا، وہ اصل میں کچھ اور ہی کرنا چاہ رہا ہے. وہ ان کے دلوں سے ایمان کی حرارت اور تپش نکالنا چاہ رہا ہے. یہ ہے وہ سبب جس کی وجہ سے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. پھر اس سے ہٹ کے ہمارے یہاں نہ وحدت الوجود کا، باتیں سیدھی کفر کی، یا جو ہے نمازوں کا انکار، عبادت کا انکار. ہم تو پہنچے ہوئے کتنے بول رہے ہیں، بے عملی بے انتہا. تو یہ جو تصوف کے نام پر فتنے ہیں ان کو اگر لیا جائے تو وہ ایک پوری جدا دنیا ہے. بے حیائی والی دنیا جدا ہے، سیکولرز کی جدا ہے، لبرلز کی جدا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں کبھی جو نا وہ بھاگ کے ہم تصوف کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم فقہ کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں، کبھی لبرلزم سیکولرزم کی بات کرتے ہیں. یہاں پر میں ایک آپ سے عرض کروں گا کہ جو آپ نے فرمایا بہت ہی زبردست اور بجا ارشاد فرمایا کہ ریسرچ میڈیکل سائنس کے اندر بھی بالکل ایسی ہی ہوتی ہے
کہ جو ملک ریسرچ کے اندر آگے ہے یا جس کے پاس اس کے وسائل موجود ہیں وہ یہی دیکھتا ہے کہ اس کے ملک میں یا جہاں اس کے ملک کا تسلط ہے وہاں کون سی بیماریاں زیادہ ہیں، وہ سب سے پہلے اس کے اوپر پوری توجہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ پچھلے دنوں مصروف جنگ ہے وہ جہاں پہ وہاں پر ان کے سولجرز کو ملیریا بہت زیادہ ہٹ کرنے لگ گیا۔ اب ملیریا کی دوائی موجود ہے، ویکسینیشن موجود نہیں ہے، انہوں نے ملیریا کی ویکسینیشن ایجاد کی اور اب اس کا ایکسپیریمنٹل ٹرائل شروع ہو گیا۔ ڈینگی ان ممالک میں نہیں تھا جہاں پہ ریسرچ زیادہ ہوتی ہے، انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی، ان ممالک میں آنا شروع ہو گیا، ڈینگی پہ توجہ ہوئی۔ اور حضور یہاں پر ایک اور بات میں آپ سے مختصراً عرض کروں گا اور پوچھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ ڈاکٹر تو یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گیا، اب جو مریض آئے گا اس کے بعد دوسرا دیکھے گا، یا کم از کم میں نہیں دیکھوں گا، میں بہت تھک گیا، میں بہت یہ ہو گیا۔ مریضوں کی کثرت تو بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ سرکاری اسپتال میں۔ اب مفتی صاحب بھی جو ہیں ہمارے دارالفتہ کے مفتی ہیں یا جو جید عالم دین رہنمائی فرماتے ہیں، کیا ان کا بھی ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ بس اب تو بہت زیادہ فتنے ہو گئے، ہم اپنا کام محدود کر لیں، 24 گھنٹے ہیں، وہی طاقت ہے، وہی توانائی ہے، وہی صحت ہے؟ دیکھیں لمٹس کچھ تو مقرر کرنی پڑتی ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی عالم یا مفتی 24 گھنٹے جاگتا رہے اور 7 دن جاگتا رہے اور 30 دن ہی جاگتا رہے، ٹھیک ہے نا، لازمی بات ہے لمٹس ہوں گی۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ جو نوکری پہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بزنس کے اوپر۔ آپ کو دو ڈاکٹر، ایک ہی ڈاکٹر کے دو رویوں میں فرق ملے گا۔ ایک ڈاکٹر جو کسی ہاسپٹل میں جاب کرتا ہے وہ بڑا ٹائم کی پابندی کرے گا نا، اس ٹائم پہ جائے گا، اس ٹائم پہ جائے گا، اس پہ اٹھ جائے گا، اس کے بعد بھلے جتنے مرضی مرتا ہوا بھی مریض آ جائے تو کوئی رحم دل ڈاکٹر تو کچھ مہربانی کر دے گا، ورنہ وہ بولے گا کہ مائی ڈیوٹی ٹائم ہیز فنشڈ۔ لیکن اگر وہ اپنے کلینک پہ بیٹھا ہو کوئی ٹائم نہیں تو پھر نہیں اٹھے گا، کیونکہ ہر مریض اس کو 500 روپے کا یا 1000 روپے کا نوٹ نظر آ رہا ہے، تو اب 500 روپے کا نوٹ اگر کوئی دے رہا ہے وصول کر لیا، 1000 روپے کا نوٹ دیا وصول کر لیا، اگلا نوٹ ایک اور آ گیا، ایک اور نوٹ آ گیا، ایک اور نوٹ آ گیا، وہاں فکس پیسے ملنے ہیں، مریض کم ہیں یا زیادہ ہیں، تو لہذا وہاں وہ رغبت نہیں ہوتی۔ یہاں کا معاملہ یہ اپنے کلینک کا معاملہ یہ ہوگا کہ ہر بندہ 1000 روپے کا نوٹ ہے، لہٰذا وہ نوٹوں کی وصولی کا جذبہ جو ہے نا وہ اس کو موٹیویٹڈ بھی رکھے گا، وہ اس کو ایکٹیو بھی رکھے گا اور وہ اس کو پنکچول بھی رکھے گا، وہ سارے کام اس سے کروا دے گا۔ دینی چیزوں کا معاملہ یوں ہے کہ دینی کام جو کیے جاتے ہیں اس میں موسٹلی جو مخلص افراد ہوتے ہیں وہ تنخواہ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ ثواب کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں۔ ثواب جیسا ان کو اپنا ڈیوٹی ٹائم میں ملتا ہے اسی طرح ڈیوٹی ٹائم سے ہٹ کے بھی ملتا ہے، تو لہذا ان کے نوٹ تو مسلسل جاری ہیں۔ تو جب ان کے نوٹ مسلسل جاری ہیں تو لہذا وہ مسلسل ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات ایک بالکل بدیہی ہے کہ مسلسل بھی کوئی کام کرے گا تو وہ اپنی صحت زندگی کی قربانی دے کے کام نہیں کرے گا، کہ حاجت نہیں ہے کہ ایک آدمی 16 گھنٹے روزانہ کام کرے، 4 گھنٹے نیند کرے اور اس کے بعد جو نا 44 سال کی عمر میں فوت بھی ہو جائے، تو یہ اس کو کسی نے نہیں کہا کہ تم ایسے کرو۔ تو لہذا لمٹس اپنی زندگی، صحت، فیملی، ہر چیز کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے۔ ہمارے دین کی بڑی بنیادی تعلیم ہے اعتدال، خیر الامور اوسطھا، بہترین کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میانہ روی کے ساتھ، ماڈریشن کے ساتھ کام کیا جائے۔ آپ کی ایک چیز آپ کی دوسری چیز کو ڈسٹرب نہ کرے، اس کو ڈیمیج نہ کرے، اس کو ہٹ نہ کرے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ کامل بندہ وہ ہے کہ حقوق اللہ کی مصروفیت اسے حقوق العباد سے غافل نہ کرے، اور بندوں کی خدمت اسے خدا کی عبادت سے غافل نہ کرے۔ تو لہذا اعتدال کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دینی کاموں میں ایسے لگ جاؤ۔ یہ ہمارے یہاں الحمدللہ، آپ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے دعوت اسلامی کے جو تربیتی اجتماع وغیرہ ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ یہ پوائنٹ دیا جاتا ہے کہ مدنی کاموں کی مصروفیت ایسی نہ ہو کہ آپ ماں باپ کے حقوق سے دور ہو جائیں، آپ بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے سے دور ہو جائیں، ان کو جو ان کا ڈیو ٹائم ہے وہ ان کو دیں، اور ان میں ایسے مصروف نہ ہو جائیں کہ آپ ان کاموں کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اعتدال کے ساتھ۔ ورنہ ایک کام میں زیادہ وقت دے کے دوسری چیز جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو آدمی پھر یہ والا کام بھی صحیح نہیں کر پاتا۔ ایک آدمی نے اتنی محنت کی ہر وقت مثال کے طور پہ تصنیف تحریر میں لگا ہوا، نتیجہ یہ ہوا شوگر کا وہ مریض، بلڈ پریشر کا وہ مریض، ہارٹ کا وہ مریض ہے، آنکھوں کا وہ مریض ہو گیا، اور باقی بھی اس کی کمر کا پرابلم، بیک بون کا پرابلم، ڈسکیں اس کی ہل گئیں۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ 50 سال تو اتنی محنت کے ساتھ کر لیا، آگے 20 سال بھی اگر زندہ رہے گا نا تو پہلا جتنا کام کرتا تھا اس کے 20% پہ آ جائے گا۔
تو اسے بہتر نہیں تھا کہ 50-60 کے اوپر ہی رہتا لیکن اعتدال کے ساتھ 70 سال کی عمر تک کرتا رہتا؟ تو اعتدال جو ہے نا یہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو لہذا علماء بھی جو کام کرتے ہیں اور جو کر رہے ہیں ان میں اکثریت اسی طرح ہوتی ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ انرجی کا بعض اوقات فرق ہوتا ہے. کسی آدمی کا اسٹیمنا زیادہ ٹائم کام کرنے کا، کسی کا کم ہوتا ہے. کوئی آدمی 8 گھنٹے کام کر کے تھکتا ہے، کوئی 6 پہ تھک جاتا ہے، کوئی 10 پہ بھی نہیں تھکتا. تو اب جس کی جتنی انرجی ہے اور جتنے دیگر چیزوں کا بھی خیال کر کے وہ چل رہے تو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. سب بہت اچھا کلام فرمایا آپ نے. اس کے ساتھ ہم اس پہ بھی توجہ دیتے ہیں کہ واقعی جب علماء کی اتنی حاجت ہے، ڈاکٹرز کے لیے بھی پرائیویٹ ادارے آ گئے، سرکاری ادارے آتے چلے جا رہے ہیں، تو علماء پروڈکشن کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے کس قدر زبردست ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ہم سب سے بڑی بات یہ دیکھتے ہیں کہ علماء کی بھی ایک اسپیشلائزیشن ہے. انجینئرنگ 4 ایئرس، میڈیکل سائنس 5 ایئرس، علماء کی 7 ایئرس، اور اس کے بعد ان کی جاب اپرچونٹیز دعوت اسلامی کے اندر ہی کتنی ہے. جو آپ نے فرمایا مختلف جابز کرنی ہے، کتابیں لکھنی ہیں، عوام کی رہنمائی ہے، وہ سب کا سب ایک چینلائز دعوت اسلامی کے اندر. آج کا زمانہ جو ہے نا یہ ایک قسم کا نا اسپیشلائزیشن کا ہو چکا ہے. شعبے اتنے بن چکے ہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی یہ بولے نا کہ جناب جیسے مثال کے طور پہ وہ حکیم جعلی نور صاحب تھے کہ بھائی وہ ایک نبض دیکھ کے ہی سر سے لے کر پاؤں تک ہر مرض کا وہ پتہ بھی کر لیتے تھے اور علاج بھی کر دیتے تھے. آج کے زمانے میں آج بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوں، لیکن جتنے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں بہت اقل قلیل چند ایک ہو سکتے ہیں. اب کیا ہے، اب جناب پہلے تو سائنس کے اتنے جو ہے نا اس کے برانچز ہو گئی. اس کے بعد اب میڈیکل کو لے لے تو سر سے لے کر پاؤں تک پتہ نہیں کتنے شعبے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی ڈاکٹر سے پوچھے نا شعبے گنوا دے وہ گنوا بھی نہ سکے، ایسے ہی اتنے ہو چکے ہیں. یعنی آنکھ کا جدا ہے اور آنکھ کے اندر ہی پتہ نہیں اور کتنے شعبے بن سب. وہ تو اب اوپنلی کہنا شروع ہو گئے نا کہ آپ یہ چلے جائیں. یعنی وہ بڑا ڈاکٹر بھی ہوگا وہ لکھ دیتا ریفر ٹو دس. اسی طریقے سے دینی معاملات بھی یہی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ نہ عقیدے کے اعتبار سے اتنے فتنے تھے، نہ عمل کے اعتبار سے اتنے فتنے تھے. تو ایک فرد جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو مینج کر لیتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ ہی زمانے بعد یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 100 سال بعد ہی اتنا زیادہ فرق آ گیا تھا کہ حدیث کے افراد جدا ہو گئے تھے، تصوف والے جدا ہو گئے تھے، فقہ والے جدا ہو گئے تھے. 100 سال کے بعد ہی 100 سال کے اندر اندر ہی ہو گیا نا. اب مثال کے طور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کام ہمارے سامنے وہ کس فیلڈ کے اندر ہے؟ فقہ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، حدیث کے اندر تو آپ کا ایسا نہیں آتا کہ آپ نے امام بخاری کی طرح کوئی مجموعہ تیار کیا. وجہ یہ ہے کہ کام اتنا پھیل چکا تھا، لہذا آپ نے فقہ میں کام کیا. اچھا، امام بخاری کا آپ کو حدیث میں ملے گا، آپ کو فقہ میں نہیں ملے گا، آپ کو تفسیر میں نہیں ملے گا. امام حسن بصری، امام ابن سیرین اور یہ جو بزرگ ہیں ان کا موسٹلی کام آپ کو تصوف میں ملے گا کہ تصوف کے اندر انہوں نے اپنا بہت ایک نمایاں کردار ادا کیا. تو جب اس زمانے میں یہ ڈیفرنس ہو گیا، اب آج کے زمانے میں حال یہ ہے کہ ابھی اس زمانے میں جو تقابل ادیان ہے یہ جدا شعبہ ہے. تقابل ادیان کا مطلب یہ ہے کہ سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، دہری، یہ دیگر مذاہب ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ جو تقابل اور اسلام کی جو حقانیت ہے اس کو بیان کرنا، یہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے اوپر پوری زندگی کو یہ گزار دے تب بھی اس کو مکمل ہی کر سکتا ہے صحیح طریقے سے. صحیح بات. اس کے بعد اسلامک فرقوں کے اندر کون سا فرقہ وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور جماعت صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والا ہے، وہ جدا کر لیں، باقی اب جدا کر دیں. اس کے بعد آپ فقہ کی طرف آ جائیں. اب تو فقہ میں اتنی برانچز ہو چکی ہیں. آپ اب بینکنگ کو دیکھ لیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ ہر معاملے کے اندر فتویٰ دے رہا ہوگا تو وہ بینکنگ کو بھی اسی ایکسپرٹی کے ساتھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہ میدان ہی جدا ہے، وہ دنیا ہی جدا ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار، آپ یقین کیجئے ہم تو فقہ کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ایک پوری دنیا ہے. اس کے شرعی مسائل، اس کے فقہی مسائل، یہ پوری دنیا ہے. اس کا نماز روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کاروبار کے اندر ہی اتنی ایک جدا گانا یہ ڈپارٹمنٹ بن جاتا ہے. پھر اور دین کے شعبے بن جاتے ہیں، پھر تفسیر کا جدا، حدیث کا جدا، تصوف کا جدا، اور نہ جانے کتنے. تو اب تو یہی ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا تھا کہ علماء جو ہے وہ مختلف شعبوں کے اندر ماہر بنے اور ان کے اندر کام کریں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دعوت اسلامی کو دی ہے. ہمارے یہاں تخصص فی الفقہ تو بڑے عرصے سے جاری ہے، اب تخصص فی الحدیث بھی اس سال سے شروع ہے. سبحان اللہ. اب اس کے ساتھ ایون کہ تخصص فی الامامت بھی اب شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ امام جو ہے، جو امام مسجد ہے، اس کی ذاتی جو حیثیت اور ذمہ داری ہے وہ بھی بہت بڑی ہے.
وہ بھی بہت بڑی ہے. ایک علاقے کے کونسلر کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی سچے امام کی ہوتی ہے, لہذا اس کی ایک جدا دنیا ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہیں, تو لہذا ان کے اعتبار سے تخصص مین اسپیشلائزیشن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی کام بہت زیادہ کرنے والا پڑا ہے اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. جتنی زندگی ہے obviously اس وقت دنیا میں ایوریج ایج 67 ایئرس چل رہی ہے, 2018 میں ہم اس سلسلہ کر رہے ہیں. آرگنائز کر کے اور مینج کر کے چلنے کی عادت ہے. جو کمی نظر آتی ہے نا وہ یہ ہے, بعض اوقات کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ایک مکان تعمیر کرنا ہے, 500 بندہ جمع ہے, یا تو سارے مزدور ہیں یا سارے مستری. تو بھائی سارے مستری تب بھی نہیں بنے گا, سارے مزدور ہیں تب بھی نہیں بنے گا. کچھ مزدور کچھ مستری, جو اس کا ایک پورشن ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ اس کے مطابق ہوتا ہے. اسی طریقے سے مبلغین کی دنیا جدا ہے, علماء کی ایک جدا کیٹیگری بن جاتی ہے, پھر علماء کے اندر ڈویژن علیحدہ ہو جاتی ہے. یہ تقسیم کار, اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے 104 شعبہ جاتے ہیں, وہ بیسیکلی اسی فارمولے کے اوپر ہے کہ بھئی یہ اس میں کام کرے گا, یہ اس میں کام کرے گا, اس میں کام کرے گا, اس میں کام کرے گا. یہ ایک بڑی بیوٹیفل قسم کی اور ایک بہت اچھی ڈویژن اور تقسیم ہے کہ جس کے اوپر یہ چل رہے ہیں. لیکن علمی دنیا میں بہرحال مزید ابھی حاجت باقی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ معلومات کا ایک خزانہ ہمارے ہاتھ آیا. کچھ باتیں دہرائی گئیں, بہت سی باتیں نئی تھیں, اور کئی ایسی باتیں تھیں جو ایک نئے اینگل اور ڈائمنشن کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں. بہت فائدہ ہے, فائدہ اور بہت فائدہ ہے. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. ایک آپ سے گزارش کرتا چلوں, مفتی صاحب کا آفیشیل جو فیس بک پیج ہے مفتی قاسم اتاری, اس کو ضرور لائک کیجئے. الحمدللہ وہ جو شارٹ کلپس آپ فرماتے ہیں اور اس پیج کے اوپر وہ دیے جاتے ہیں, پبلش کیے جاتے ہیں, ان کا بہت فائدہ ہم دیکھتے ہیں. میرا ذاتی طور پر تعلق دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. بہت پذیرائی ہے ان کی, کیونکہ آج کل کچھ دور ایسا ہو گیا ہے کہ مختصر وقت کے اندر اچھی چیز ملے تو اس کو کوئی اسکپ نہیں کرتا. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا آفیشیل یوٹیوب چینل جو ہے اس کے اوپر مفتی صاحب کے کلپس آپ کو ملیں گے. مفتی صاحب کے فتاوی جات ویسے بھی پبلش ہوتے ہیں پرنٹڈ فارم کے اندر, اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ویسے دعوت اسلامی کا جو شعبہ دارالفتہ اہل سنت ہے اس میں الحمدللہ دیگر شعبہ زندگی کے متعلق اور بھی جو چیز پوچھی جاتی ہے اس کے بڑے ہی اوتھینٹک فتاوی جات جاری کیے جاتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اندھیروں سے نکالے یہ, پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو, گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی